پھر فرمایا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. یعنی یہ رسولوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معجزات دکھاتے رہیں لوگوں کو، لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے وہ معجزے دکھاتے رہیں. تو اب یہ جو ہے یہ بھی ایک اعتراض تھا. وہ اعتراض یہ تھا کہ باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بہت معجزے دکھائے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمارے من مانے معجزے دکھاؤ، کہ تم لکڑی کو سانپ بنا کے دکھا دو، تم فلاں کام کر کے دکھا دو، تم فلاں کام کر کے دکھا دو. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو کہتے ہیں اگر یہ سچے رسول ہوتے تو پھر کر کے دکھا دیتے نا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے من مانے معجزے نہیں دکھاتے تو وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو جو بھی معجزہ دکھانا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے، تمہاری مرضی سے نہیں دکھاتے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں. تو پھر کوئی اعتراض رہا ہی نہیں. تم اگر ڈیمانڈ کرو کہ جناب آسمان کو زمین، زمین کو آسمان بنا دو، ہمارے لیے پہاڑ سونے کے بنا دو، تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے نہیں اجازت دی تو پھر نہیں بنائیں گے. تو تمہارا رسالت پہ اعتراض کرنا بیکار ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معجزے لا چکے تھے کہ جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. قرآن مجید ایک ایسا عظیم معجزہ تھا کہ جس کو وہ سب مانتے تھے اور ان کی زبانوں سے الفاظ نکل چکے تھے، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ کہہ چکے تھے یہ بات. تو ایسا عظیم زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود تھا اور قیامت تک موجود رہے گا. تو یہ کفار جو مستشرقین ہیں، یہودی و نصارہ ہیں، یا دنیا کے دیگر کفار ہیں، وہ اسلام پہ لاکھ اعتراض کریں لیکن قرآن کا چیلنج آج تک ان کے سروں پہ برقرار ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ، لیکن آج تک وہ اس جیسی ایک آیت بنا کے نہیں لا سکے ہیں. تو اتنے عظیم معجزہ ہونے کے باوجود پھر معجزات کا تقاضا کرنا تو ہٹ دھرمی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. لکل اجر کتاب، اور ہر وعدے کے لیے ایک وقت ہے، ہر وعدے کے لیے ایک وقت لکھا ہوا ہے، ایک وقت مقرر ہے. اچھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہو جائیں گی، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو وہ ظالم کیا کہتے ہیں سامنے سے کہ لے آؤ نا عذاب ہم پر، کیوں نہیں لے کے آ رہے عذاب؟ مذاق بناتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار میں مبلغین کے لیے بڑا درس ہے کہ ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. یہاں پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کائنات میں ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، خدا کے بعد انہی کا مرتبہ ہے. تو یہ ناہنجار و ظالم لوگوں نے تو ان پہ بھی اعتراضات کیے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑایا ہے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. تو جب وہ کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ عذاب تم پہ آ جائے گا، لیکن اس کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، جب اس کا وقت آئے گا تم پہ عذاب آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب ہے. پھر فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے. وعنده ام الکتاب، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے. تو اب یہ تقدیر کے حوالے سے چونکہ پہلے بات آ گئی کہ ہر چیز کا ایک وعدہ لکھا ہوا اس کا وقت ہے، تو اب اسی کے متعلق اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے لوح محفوظ میں برقرار رکھتا ہے.
لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور تختی لکھنے کے کام آتی ہے، آپ کو پتا۔ تو یہ لوح محفوظ ایک عظیم تختی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے حوالے سے لکھ دیا سب کچھ، ما کانا وما یکون، جو تھا اور جو ہوگا، قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ ہم کتنی سانسیں لیں گے، ہم کتنی بات کریں گے، اپنے زبان سے کتنے کلمات ادا کریں گے، ہم کتنے اسٹیپ اٹھائیں گے، ہمارا رزق کیا، ہماری عمر کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آنے ہیں، کیا اچھائیاں پیش آنی ہیں، کیا برائیاں پیش آنی ہیں، ہماری زندگی کا پورا احوال، اس کائنات کے پورے احوال وہ اس لوح محفوظ پر موجود ہے۔ مگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، مگر اصل کتاب اسی کے پاس ہے، اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ تقدیر اصل میں علم الہی کا نام ہے۔ اچھا، میرا علم آپ کا علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو وہ جو اس کے علم میں ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن جو اس لوح محفوظ پر ہے اس میں اللہ کی مرضی سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو وہ اگر اس کے نصیب میں صلہ رحمی کرنی تھی تو اس کی عمر 60 سے 70 سال ہو سکتی ہے، 80 سال ہو سکتی ہے۔ تو لوح محفوظ میں جو فرشتوں کے علم میں ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر اللہ کو پتا تھا کہ اس کی عمر 70 سال ہی ہونی ہے، 80 سال ہی ہونی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ فرشتوں پہ وہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا، فرشتوں پہ یہی ظاہر کیا گیا تھا۔ تو اس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں قضاء مبرم۔ جو علم الہی ہے وہ قضاء مبرم ہے، یعنی نہ ٹلنے والی، اور جو لوح محفوظ پہ ہے وہ قضاء معلق ہے، یعنی اس کی تعلیق کنڈیشنل ہے، وہ کہ اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ویسا کرے گا تو ویسا ہوگا، اس راستے سے جائے گا تو قتل ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو بچ جائے گا۔ یہ لوح محفوظ میں اس طرح سے ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو قتل ہونا ہے نہیں ہونا، اس کو کس راستے سے جانا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے۔ تو وہ قضاء مبرم ہے، اور یہ جو قضاء معلق ہے۔ پھر اس کے درمیان میں ایک اور قسم بنائی ہے شبہ مبرم، تو وہ بزرگان دین کے اقوال میں تطبیق دینے کے لیے بنائی ہے۔ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، تو اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ حقیقی مبرم نہیں ہے، کیونکہ تو علم الہی میں تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، اس سے مراد آپ کی شبہ مبرم ہے، یعنی وہ اصل میں معلق تھی لیکن فرشتوں کی نالج میں نہیں تھی، فرشتوں کی نالج میں یہی تھی کہ یہ چینج نہیں ہوگی، لیکن حضور غوث پاک کی دعا سے چینج ہو گئی۔ تو یہ تیسری قسم اس اعتبار سے بنائی گئی ہے۔ تو یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، جو اللہ چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے، ہماری تقدیر میں کیا ہے، تو ہمیں اچھے کام کرتے رہنا چاہیے اللہ سے اچھی امید کے ساتھ، اور یہ ہماری بھلائی کے لیے ہم سے چھپا کے رکھا گیا تاکہ ہم لوگ نیکیاں کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تقدیر پہ آسرا کر کے بیٹھ جائیں کہ میں تو کامیاب آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، یا کوئی بولے میں تو جہنمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی۔ تو اس لیے چھپا کے رکھا ہوا، ہم سے پوشیدہ رکھا ہوا، یہ ہماری بھلائی کے لیے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ،
اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، یعنی اس کا علم اسی کے پاس ہے۔